تو وہ اپنوں کو بھی برا بھلا کہیں گے وہ بھی وقت بڑا نزدیک آ رہا ہے. اچھا بھائی یہ ٹیکنیکلی پہ تو چیز بتائیے گا کہ 23 کو مارچ ہے, ڈیفینیٹ وہ پریڈ ہوتی ہے وہاں پہ, اور وہاں پہ او سی آئی کا اجلاس بھی ہے, اس کی بھی ٹائمنگ بڑی, تو اپوزیشن کا 18 تاریخ کو یہ جو دن آ رہا ہے, یہ بعد میں بھی تو کر سکتی ہے اپوزیشن, یہ سارا کچھ اوپر نیچے. بھائی مجھے یہ لگ رہا ہے کہ 18 تاریخ سے پہلے پہلے اس کا فیصلہ ہو جائے گا, اس لیے کہ کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ او آئی سی جیسے پلیٹ فارم پر عمران خان اس طرح کی گفتگو شروع کر دیں. ان کی کیپیبلٹی ہے, وہ کر سکتے ہیں, کسی جگہ بھی بدتمیزی کر سکتے ہیں, کسی کو بھی گالی دے سکتے ہیں, نیبرنگ کنٹریز کو گالیاں دینا شروع کر دیں, کہ سعودی عرب کو گالیاں دینا شروع کر دیں. یہ تو مثلا کچھ بھی, اب وہ اتنے سیکیورٹی رسک ہو گئے ہیں کہ وہ کسی طرح بھی. اور دوسرا یہ ہے کہ اسپیکر اسمبلی چاہے تو اس کو لنگر آن کر سکتے ہیں, اور وہ جو ہے کہ تحریک انصاف کے ممبران کو وہ ڈسکوالیفائی کر دیں گے. وہ والی بات نہیں ہوگی, میرا نہیں خیال وہ غیر آئینی بات ہے, اور ایسے تھوڑی ہو سکتا ہے وہ جب ووٹ ڈالیں گے تو پھر اس کے بعد ڈسکوالیفائی کریں گے. تو اسپیکر کو کچھ میسج دے دیا گیا ہے, 18 تاریخ تک یہ معاملہ طے کر دیا جائے گا, اور اگر یہ معاملہ 18 سے لنگر آن کرتا ہے تو بس یہ سمجھ لیجئے کہ ہر گزرتا لمحہ پاکستان کے نقصان میں اضافہ کر رہا ہے. پاکستان کو اس صورتحال سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. پاکستان کو صورتحال سے ایک ابھی آپ نے بہت اداروں کے حوالے سے خان صاحب کی گفتگو, خان صاحب جو ہے نا, ایک زمانے میں انہوں نے کہا کہ نواز شریف نے فوج کے خلاف بات کی. جی سر, ایک زمانے میں بھائی, ایک زمانے میں نہیں, پرسوں پریس کانفرنس کی اور اس میں باقاعدہ کچھ ایسی چیزیں چلائی گئی ہیں. ایک زمانہ تھا انہوں نے اس کو یوز کرنے کی, ایٹ دی اسپاٹ استعمال کرنے کی کوشش کی, لیکن وہ استعمال کر نہیں سکے. وہ اس کے جواب میں ایک مسلم لیگ نون نے پریس کانفرنس کی, خرم دستگیر صاحب نے. یار ویسے وہ مسلم لیگ نون کی روایت نہیں ہے کہ اتنی آرگنائزڈ پریس کانفرنس کرے, اور انہوں نے جس طرح ایک ویڈیو نکال کے بتایا کہ خان صاحب امریکہ میں کیا فرما رہے تھے, انڈیا میں کیا فرما رہے تھے, ایران میں کیا فرما رہے تھے, سعودی ڈیلیگیشن کے سامنے کیا فرما رہے تھے, وہ ایک کلاسک پریس کانفرنس تھی جس میں ایک ایک چیز کو, اور خرم دستگیر ہمارے بہت اچھے دوست ہیں, وہ بہت تحمل سے گفتگو کرتے ہیں, چند جو پڑھے لکھے لوگ اس جماعت میں ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے, اور انہوں نے بہت اچھی پریس کانفرنس کی. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا وہ اتنا سالڈ, کنکریٹ اور فوکس جواب تھا عمران خان صاحب نے جو گفتگو کی تھی, کہ اس کے بعد آپ نے دیکھا کوئی اس موضوع کی طرف آیا ہی نہیں. وہ جو پٹرول والے ہیں وہ ان کی ساری سائنس جو ہے وہ ختم ہو گئی. تو اس پریس کانفرنس سے میں بڑا معترف ہوں, اس پریس کانفرنس کا. اس پریس کانفرنس سے بہت ساری جماعتوں کو سبق سیکھنا چاہیے, بہت سارے سیاسی لیڈروں کو سبق سیکھنا چاہیے کہ اگر آپ نے اختلاف کرنا ہے, کسی بات کا جواب دینا ہے, تو اتنے سالڈ ڈاکومنٹری ایویڈنس کے ساتھ آپ کو جواب دینا چاہیے.